بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی خدمت میں شدید ضعیف، بے اصل اور من گھڑت روایتوں کے تعلق سے یہ 17واں ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں 16 ویڈیو پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو پلے لسٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گے۔ آج بھی ایسی ہی 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، یا تو وہ شدید ضعیف ہوگی، یا بے اصل ہوگی، یا پھر من گھڑت ہوگی، یا باطل ہوگی۔ جو بھی حکم ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں ایک بات بتا دیتا ہوں میں آپ حضرات کو، دھیان سے میری بات سننا۔ یہ روایتیں جو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ روایت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں نہیں ملی، یعنی کہ اس کی کوئی سند نہیں مل رہی۔ روایت تو مل رہی ہے یہ، لیکن سند نہیں مل رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند نہیں جا رہی، بلکہ سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان کیا ہے۔ یہ تو ملتا ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مل رہا ہے، لیکن اس میں حدثنا اخبرنا حدثنا اخبرنا حدثنی اخبرنی یہ نہیں ملتا، سند نہیں مل رہی۔ اور اگر کسی کی سند ملتی ہے تو اس میں جو راوی ہوتا ہے، اگر وہ مجہول ہو یا پھر اس کا کذب ثابت ہو جائے، تو پھر یا تو وہ شدید ضعیف میں چلی جاتی ہے، یا ضعیف میں چلی جاتی ہے، یا پھر اس پہ جو بحث ہوتی ہے علماء محدثین کی، تخریج کرنے والوں کی، اور علماء رجال کی، تو وہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہے بھی یا نہیں، نصوص بنتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بنتی تو پھر اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مجھے برا بھلا کہنے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، بلکہ گناہ کمائیں گے آپ۔ میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں، کتاب پڑھ کے، اپنے پاس سے کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے یہ باتیں اس لیے بتائی ہے کہ شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ جہاں یہ الفاظ آیا ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں، یہ بات نہ صحابہ نے کہی ہے، یہ بات یہ من گھڑت ہے۔ اور اگر کوئی روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس میں صحابی کا نام آ رہا ہے، اور اس میں راویوں کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی راوی ایسا آ جاتا ہے کہ اس پہ جرح کی گئی ہو، اور اس جرح میں وہ ثقہ نہیں نکلتا، تو پھر اس کا حکم لگتا ہے کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے۔ کیا حکم ہوگا اس کا، وہ پھر محدثین ڈیسائیڈ کریں گے۔ اور کئی روایتیں ایسی ہے کہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن بغیر سند کے لکھا ہے، ڈائریکٹ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں بغیر سند کی روایت، کہ سندن تاحال یہ روایت ہمیں نہیں مل رہی، یعنی کہ اس کی کوئی سند نہیں مل رہی۔ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنا بھی اور آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع۔ آج کی جو 10 روایتیں ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلی روایت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹی تندور میں لگائی وہ نہیں پکی۔ پوچھنے پر فرمایا، جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے، پہلے روایت سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائی۔ اب یہاں پر راوی تو نہیں آیا کوئی بھی، ڈائریکٹ آ گئی، یہ ڈائریکٹ آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائی۔ کس نے بیان کی ہے، صحابی کون ہے بیان کرنے والے؟ بیچ میں کتاب کے مصنف سے لے کے اور صحابہ اکرام تک کتنے راوی ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ابھی آ جائے گا سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہارے ساتھ روٹیاں پکاؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو روٹیاں تندور میں لگائی تھی وہ پک گئی، لیکن جو روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ نہیں پکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو پکی ہی نہیں، میری کتنی روٹیاں پک گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اب اس میں آپ کو کوئی بھی ایک راوی نہیں ملا بیان کرنے والا کہ میں نے سنی ہے، پھر اس سے 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 سنی ہے، پھر وہ کہے کہ میں نے حضرت فلاں صحابی سے سنی ہے، اور پھر وہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت پاس تھا، یا خود کہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ میں اس وقت جو ہے روٹی لگا رہی تھی، اور یہ راوی جو ہے بتائے کہ ہم نے اس سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، اس سے سنی، اور پھر جا کے حضرت فاطمہ پہ جا کے بتائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اس طریقے سے۔ تو یہ روایت سندن مل ہی نہیں رہی، اس کی کوئی سند مل ہی نہیں رہی۔ اب سن لیجئے، تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 2، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے احوال بیان کرنا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں انتہائی غم زدہ ہونا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پوچھنے پر انہیں تمام احوال بیان کرنا۔ حکم اس کا کیا ہے؟ اس روایت کا سندن نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ اب دیکھیے یہ روایت کرنے والے جو مصنف ہیں اس کو کیسے روایت کر رہے ہیں۔ امام فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اس روایت کو بلا سند، کیا کہا؟ بلا سند، یعنی کہ بغیر سند کے تحریر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تحریر کیا ہے۔ اب یہ واقعہ چونکہ بڑا ہے اس کو میں پورا پڑھ کے نہیں سنا سکتا، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ غمگین حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، یعنی کہ حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم کیوں غمگین ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ جہنم کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ تو پوچھا مجھے بھی کچھ احوال بتا دیجئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کے احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور سب سے نچلے طبقے میں منافق جائیں گے، اس کے اوپر یہودی ہوگے، اس کے اوپر نصارہ ہوگے، اس کے اوپر مشرک ہوگے، اس کے اوپر مجوسی وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل بتا دی۔ سب سے اوپرلے حصے میں جو ہے گناہ گار مسلمان جو آپ کی امت کے ہوگے، بغیر توبہ کیے ہوئے گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے، وہ ہوں گے۔ یہ بات سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ ہوئے، اور لوگوں سے ملاقات تک کرنی بند کر دی، نماز پڑھاتے اور اپنے کمرے میں تشریف لے جاتے، اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ایک دن یا رسول اللہ آخر آپ کو کون سا غم ستا رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احوال بتائے، اور سارے احوال بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں ہوں گا، تو جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے مسلمان، ان کے احوال دیکھ کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جائیں گے، دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ جسم گل کے سڑ کے ختم ہو چکا ہے، صرف چہرہ اور دل باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی پہ نماز کے نشانات ہیں اور دل میں ایمان باقی ہے، اس وجہ سے جو ہے چہرہ اور دل باقی ہے، باقی سارا جسم گل کے سیاہ فام اور سڑ کے سیاہ فام ہو چکا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے، جہنمی لوگ کہیں گے اے جبرائیل علیہ السلام ہمارا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبرائیل علیہ السلام سے جب پیغام سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھیں گے اور شفاعت کریں گے، اور اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان سب کو باہر نکال لاؤ۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے تو سن لیجئے۔
دیکھیے اس کے بہت سے اجزاء ایسے ہیں جو کہ سندن مل رہے ہیں اور صحیح سند سے مل رہے ہیں، صحیح سند سے مل رہے ہیں، قرآن سے بھی مل رہے ہیں، نصوص سے بھی مل رہے ہیں، لیکن ہو بہو یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ میں آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا ہے، تو ہو بہو یہ واقعہ اگر پڑھ کے سناؤں تو بڑا ہو جائے گا، ہو بہو نہیں ملتا، اس کے کچھ اجزاء ملتے ہیں، جیسے کہ جہنم کے 7 طبقے اور ان کے جو ہے دروازے اور ان کے نام، یہ بالکل ملتا ہے۔ جہنم کے سب سے آخری سب سے نچلے حصے میں منافق کا جانا، اس سے اوپر میں جو ہے یہودی کا، اس سے اوپر عیسائی کا وغیرہ وغیرہ ملتے ہیں، لیکن دل یہ جو ہے جسم جل جانا، شیعہ فام ہو جانا، اور جبرائیل علیہ السلام کا دوزخ میں جا کے جو ہے وہاں کا محاسبہ کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، اس طریقے سے یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، یعنی کہ اس کی سند نہیں مل پا رہی ہو بہو واقعے کی۔ بہت ساری چیزیں تو قرآن سے بھی مل رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے دوسری احادیث سے مل رہی ہے، لیکن پورا ایک واقعہ، پورا ایک ڈیٹیل میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ واقعہ نہیں مل رہا۔ انشاءاللہ جس دن یہ تمام روایت پوری ہو جائے گی اس دن اس واقعے کے تعلق سے اکیلے واقعے کو بیان کر کے پڑھ کے آپ حضرات کے سامنے تب مکمل ایک ویڈیو بناؤں گا، تب آپ جو ہے اس واقعے کو دیکھنا کتنا دردناک واقعہ ہے۔ میں نے جب اس کو پڑھا تو میں خود رو پڑا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ سند کے ساتھ، یعنی کہ سند کے ساتھ یہ مل نہیں پا رہا، لہذا اس کو نہ بیان کیا جائے جب تک کہ اس کی سند نہ مل جائے۔ یہاں پر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں نہیں مل پا رہی، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے کچھ اجزاء اس کے مل رہے ہیں، اس کے کچھ اجزاء مل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مل رہے، مل رہے ہیں، لیکن ہو بہو واقعہ نہیں مل پا رہا، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 3 سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تین محبوب اشیاء، یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے، اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ روایت سن لیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، عورت، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا، آپ پر مال خرچ کرنا اور آپ کی قربت حاصل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی کو روکنا اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور ننگے کو کپڑا پہنانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، گرمیوں میں روزے رکھنا، مہمان کی توقیر کرنا، یعنی کہ ان کو کھانا کھلانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، مسکینوں سے محبت، مسلمانوں کو پیغام پہنچانا، امانت کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، یہ 3 چیزیں جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ اب اس روایت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے روایت تو یہ بہت ساری کتابوں میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ سند کیا ہے اس کی۔ تو سند کے بارے میں جو ہے حکم یہ آتا ہے کہ سندن نہیں ملتی، بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ اب اس پہ جو بحث ہوئی ہے نا، اس بحث کا اگر خلاصہ کیا جائے تو زیر بحث روایت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المحائب الدنیا میں، علامہ شہاب الدین حفاظی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض میں، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے منبحات میں بلا سند نقل کیا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی سند
نہیں مل رہی، بغیر سند کے اس کو نقل کیا ہے، کتابوں میں تو ہے لیکن سند کے ساتھ نہیں ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ بغیر سند، اسی کو کہا گیا ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں نہیں ملتی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے صحیح سند کا ہونا ضروری ہے۔ روایت نمبر 4 سن لیجیے۔ روایت نمبر 4، بے ریش لڑکوں کو مت دیکھو کیونکہ ان میں حوروں کی سی جھلک ہے۔ روایت کا حکم سن لیجیے۔ پہلے میں آپ کو روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ روایت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الحقائق میں بحوالہ مسند احمد نقل فرمائی۔ نیز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تشرف میں بحوالہ کنز الحقائق اسے تحریر فرمایا۔ بندے کو تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت مسند احمد و دیگر مسند کتاب میں نہیں مل سکی، یعنی کہ یہ کتابوں میں نہیں ملی۔ مسند احمد میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسند احمد کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، یعنی کہ یہ جو کنز الحقائق کے مصنف ہے انہوں نے کیا کہا کہ مسند احمد سے میں نے نقل کی ہے، اور جب مسند احمد کو کھول کے دیکھا گیا تو یہ روایت مسند احمد میں ہے ہی نہیں، بلکہ اور جتنی دیگر مسند کی کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ملی۔ مسند احمد کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو کتابیں ہیں مسند ان میں بھی نہیں ملی۔ تو اس کو جو ہے کیا، اس کے بارے میں اب حکم کیا ہے؟ الحاصل تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 5، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو شمار کرنا، اس روایت کا حکم کیا ہے؟ روایت سن لیجئے، روایت بڑی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے چلے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہے تھے تو جب گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ یہ تو آپ کی دعوت ہے، اور یہ جو آپ کے میں نے قدم گنے ہیں اتنے قدموں کے برابر، یعنی کہ جتنے آپ نے قدم اٹھائے ہیں اتنے قدموں کے برابر میں غلام آزاد کرتا ہوں، یعنی کہ اتنے غلام آزاد کر دیے۔ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی دعوت کرتے، عالی شان دعوت کرتے۔ یہ مشورہ آپ جو ہے رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرائے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور خود مصلی لے کے اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو جو ہے اپنے محبوب کی، ہم نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، اے اللہ ان کی دعوت کو ہمارے لیے جو ہے آسان فرما دے۔ تو اور یہ دعا کر کے ہانڈی جو ہے چولہے پہ رکھ دی، تو لکھا ہے کہ کھانا جو ہے ہانڈیوں میں بھر گیا، جنت سے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر سے سجدے میں چلی گئی، اور یعنی کہ مصلی اٹھا کے پھر سے سجدے میں چلی گئی اور کہنے لگی، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم اٹھے ہیں اتنے ہی قدم، اے اللہ اتنے ہی قدموں کے بقدر میں غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ جتنے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ان کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 جہنم سے آزاد فرما دے، 1000 جہنمیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا، یعنی کہ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کر دی، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے دعا کی تھی اور اللہ نے قبول کر لی، یہ کھانا جنت کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے جہنم سے 1000 لوگوں کو رہا فرما دیا، ہر قدم کے بدلے۔ تو اس روایت کا حکم کیا ہے؟
اس روایت کا حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن یعنی کہ سند کے ساتھ سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ اچھا جی، روایت نمبر 6 سن لیجئے۔ کھانے کے ہر لقمے پر اللہم لک الحمد ولک شکر کہنے سے ایک روزے کا اجر۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھاتے ہوئے یہ دعا پڑھے تو اسے ہر لقمے پر ایک روزے کا اجر ملے گا۔ دعا یہ ہے اللہم لک الحمد ولک شکر۔ روایت کے بارے میں حکم سن لیجئے، تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 7، عید کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے سہارا یتیم بچے کے ساتھ اخلاق کریمہ سے پیش آنا۔ روایت سن لیجئے، شیخ عبد المجید بن علی ادوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 1303 ہجری تحفۃ المرضی میں روایت نقل کرتے ہیں کہ منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اے بچے تجھے کیا ہوا کہ تو رو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا؟ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا اے شخص مجھے اپنے حال پر رہنے دو، میرے والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے اور میری والدہ دوسرے شخص سے نکاح کر چکی ہے، اس نے میرا مال بھی کھا لیا اور اب اس کے شوہر نے مجھ کو میرے گھر سے نکال دیا، اور اب نہ میرے پاس کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ ہی کوئی گھر ہے جو میرا ٹھکانہ ہو۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے باپ زندہ ہے اور انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میرا غم اور بڑھ گیا، اس لیے میں رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تو اس چیز پر راضی نہیں کہ تیرا باپ ہوں میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو، فاطمہ رضی اللہ عنہ تیری بہن ہو، علی رضی اللہ عنہ تیرے چچا ہو، حسن و حسین رضی اللہ عنہ تیرے بھائی ہو۔ اب بچے نے پہچان لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے اس پر راضی نہ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا اور گھر لے آئے، اسے اچھا لباس پہنا کر خوب آراستہ کیا، اسے کھانا کھلایا، حتیٰ کہ اسے خوش کر دیا۔ یہ لڑکا بچوں کے پاس ہنستا مسکراتا ہوا آیا۔ بچوں نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو کہا ابھی تو تم رو رہے تھے، تجھے کیا ہوا کہ خوش ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھوکا تھا، میرا پیٹ بھر گیا، میں بے لباس تھا، مجھے کپڑے مل گئے، میں یتیم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ، عائشہ میری ماں بن گئی، اور آخر تک تمام قصہ سنایا۔ بچوں نے کہا کاش ہم سب کے والدین بھی غزوہ میں شہید ہو جاتے جس طرح تیرے والد شہید ہوئے ہیں۔ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور وہ بچہ روتے ہوئے قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے نکلا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں یتیم ہو گیا، آج میں غریب ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے سے چمٹا لیا۔ اس واقعے کا حکم کیا ہے؟ یہ واقعہ اس خاص انداز و سیاق سے ہمیں باوجود تتبیع و تلاش کے ذخیرہ احادیث میں سندن کہیں نہیں مل سکا، چنانچہ جب تک اس روایت کی کوئی معتبر سند نہ مل جاتی اسے بیان کرنے کو موقوف رکھا جائے، یعنی کہ یہ واقعہ سندن نہیں مل رہا لہذا اس کو بیان
نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ نیک بندوں کی قبر میں حوروں کا آنا، ہار کا ٹوٹنا، اس کے موتی جتنے ہیں اس کے موتی چننے میں مصروف ہونا، اور قیامت کا وقوع۔ روایت سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بندے کی قبر میں ایک حور آئے گی اور اس کی گردن میں موتیوں کا ہار ہوگا، وہ دونوں کھیلیں گے اور وہ ہار ٹوٹ جائے گا، جس کے موتی چننے میں دونوں مصروف ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر 10 بار آنا اور 10 چیزیں لے جانا۔ روایت سن لیجیے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میرے بعد زمین پر آؤ گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زمین پر 10 مرتبہ آؤں گا اور 10 چیزیں لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا چیزیں لے جاؤں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نمبر 1 پہلی مرتبہ آؤں گا برکت لے جاؤں گا، نمبر 2 دوسری مرتبہ آؤں گا دلوں سے رحم دلی لے جاؤں گا، تیسری مرتبہ آؤں گا اور اقربا کے دلوں سے شفقت لے جاؤں گا، چوتھی مرتبہ آؤں گا اور حاکموں سے عدل لے جاؤں گا، پانچویں مرتبہ آؤں گا اور عورتوں سے حیا لے جاؤں گا، چھٹی مرتبہ آؤں گا فقیروں سے صبر لے جاؤں گا، ساتویں مرتبہ آؤں گا علماء سے زہد اور روح لے جاؤں گا، زہد اور ورع لے جاؤں گا، آٹھویں مرتبہ آؤں گا امیر لوگوں سے سخاوت لے جاؤں گا، نویں مرتبہ آؤں گا قرآن کے حروف لے جاؤں گا، 10ویں مرتبہ آؤں گا ایمان لے جاؤں گا۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ چار چیزوں کو زائل کر دیتی ہے۔ علامہ ابو سعید محمد مصطفیٰ بن عثمان حنفی خادمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 1113 ہجری فرماتے ہیں کہ میں اس روایت کو بلا سند نقل فرماتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بغیر سند کے روایت بیان کرتا ہوں۔ اب سن لیجیے اس کو۔ یہاں احیاء سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے جسم میں چار جوہر ہے جنہیں 4 چیزیں زائل کر دیتی ہے۔ 4 جوہر یہ ہے، عقل، دین، حیا اور علم صالح۔ غصہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، حسد دین کو زائل کر دیتا ہے، غیبت عمل صالح کو ضائع کر دیتی ہے، اور لالچ حیا کو زائل کر دیتی ہے۔ نوٹ: احیا میں یہ روایت نہیں مل سکی۔ اب اس روایت کا حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر جو ہے اللہ ہی جو ہے مددگار ہے بھائی ہم سب کا۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے آپ لوگوں کی گالیوں سے اور برا بھلا کہنے سے، اور آپ کی بھی مدد فرمائے مجھے برا بھلا کہنے سے اللہ آپ کو بھی روک دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔